آج ہمارے بھائی ارشد شریف شہید کی سالگرہ کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کی، میں نے وہ ٹویٹ ری ٹویٹ بھی کی۔ سب سے جو اہم ٹویٹ مجھے لگی ارشد شریف شہید کی آج سالگرہ کے اوپر، وہ ان کی بیٹی علیزہ کی ٹویٹ تھی۔ میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا۔ علیزہ بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے فالو کرتی ہو، میں نے آپ کو فالو بیک بھی کیا ہے۔ آپ اپنے بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہو، آپ کو میں سلام کرتا ہوں۔ سمیہ باجی آپ کی والدہ کو میں سلام کرتا ہوں۔ آنٹی کو، ارشد شریف شہید کی والدہ کو میں سلام کرتا ہوں۔ آپ نے ٹویٹ کیا کہ 50ویں سالگرہ مبارک ہو ابا۔ انگریزی میں آپ نے لکھا ہیپی 50th ابا۔ آپ نے اپنے والد صاحب کو لکھا کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں، میں اردو میں ترجمہ کر کے قوم کے لیے بتا رہا ہوں، اور الفاظ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اور اس سے زیادہ پیار کرتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں، اور میں دن گن رہی ہوں کہ ہم دوبارہ کب ملیں گے۔ اللہ آپ کو بڑی لمبی زندگی دے۔ علیزہ بیٹی، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے بھائی ارشد شریف شہید سے شرمندہ ہیں کہ ان کے قاتلوں کے کہہ کے ہمارے کانوں میں گونجتے، اور وہ ہمیں چڑھاتے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں اپنی مستی کے اندر، جس طرح ان کی شہادت کے دن میریٹ ہوٹل میں ISI انٹرنل ونگ میں میریٹ میں کھانا کی دعوت اڑائی گئی اب میریٹ میں جا کے، اور جس طرح لندن میں کیک کاٹے گئے، ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے، ہماری قوم کے منہ کے اوپر تماچا ہے، ہمارے بھائی کی شہادت کا جشن منایا گیا۔ اسلام آباد میں ISI انٹرنل ونگ میں ڈرٹی ہیری میجر جنرل سیکٹر فیصل نصیر نے پورے کا پورا اوپن ہاؤس میریٹ کے اندر عیاشی کی ایک دعوت عام کا اہتمام کیا، اور اب بھی ان کے کہکے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور ہمارے دل کو چیرتے ہیں، اس قوم کی غیرت کو للکارتے ہیں، اس قوم کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے آخر کار کیا تم لوگوں کے ساتھ ہوگا، آخر کار تمہارے گھروں میں گھس کے تمہاری ماؤں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کریں گے، جس طرح کشمیری انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر میں کرتی ہے۔ تب تم لوگوں کی غیرت جاگے گی، یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا موقع ہے کہ تم لوگوں کی غیرت جاگ جائے گی؟ غریب آدمی تو ظاہری بات ہے، اس نے تو اپنا جو ہے وہ گھر بار چلانا ہے، وہ تو اپنے گھر بار چلا رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، وہ نکل رہا ہے، اپنی مزدوری کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے باہر گہما گہمی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر آپ دیکھو کہ ارشد شریف شہید کے قاتل، اب ہم ارشد شریف شہید سے شرمندہ ہے کہ نہ صرف ان کے قاتل زندہ ہیں، بلکہ ان کے کہکے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، اور وہ آج دن تک اپنی مرضی اور منمانی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے۔ ارشد شریف شہید کے نامزد ملزمان جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی منہ سے اب مان لیا کہ میں نے مداخلت کی تھی، عمران خان کی گورنمنٹ میں نے گرائی تھی، وہ مان بیٹھا ہے، اب بیان دے بیٹھا ہے میڈیا کو۔ اس کے علاوہ دوسرا جو DG ISI ہے، ہنی بنی اور منی کے چکر کے اندر، تیسرا DGC ہے میجر فیصل نصیر، تمام جرنیلوں کی طرح ہر کسی نہ کسی ایک اسمگلر حاجی صاحب کو اپنے ساتھ قابو کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے اربوں روپیہ لوٹ رہے ہیں، اور اس کو فورن کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں، باہر کے ملک میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اپنے بزنسز پاکستان سے باہر یورپ کے ممالک میں، امریکہ کے ممالک میں، آسٹریلیا کے اندر کھولے ہوئے بزنسز، ملیشیا میں ان کے بزنسز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ان کا پارٹنر فرنٹ مین ہوتا ہے حاجی صاحب، جو اسمگلر ہوگا یا کرمنل ہوگا اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی پوری سروس کے اندر، جنرل بننے سے آگے لے کے ریٹائرمنٹ کے بعد تک، جب تک ان کا داؤ چلتا ہے یہ اپنا داؤ چلاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور ابھی بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ فیصل نصیر ہو جس نے ارشد شریف شہید کا نامزد قاتل ہے، یا اس کے انڈر کمانڈ اس کا سیکٹر کمانڈرز ہوں، جو وہ بھی اور ان کے نیچے افسر بھی، ہر کوئی ان کے ٹونی افسر دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہے ہیں، ارب پتی بن گئے ہیں راتوں رات، یہ لوگ ارب پتی بنتے جا رہے ہیں اپنے یہ کام کرنے کے لیے، اور ہمارے منہ چڑھاتے ہیں، پاکستانیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ چیز کیا ہو، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کر رہا ہے، کوئی ہمیں روک کے تو دکھائے۔ پاکستانی اور تم لوگوں کے منہ کے اوپر اس سے بڑی کیا چپیڑ ہوگی جو کہ اس وقت ISI انٹرنل ونگ تمہارے منہ پہ مار رہا ہے، اور یہ جرنیلی ٹولہ تمہارے سر پہ جو مسلط ہوا وہاں مار رہا ہے، پھر شاید ڈیزرو بھی تم لوگ یہ کرتے ہو اگر مار رہا ہے تو۔ اور میں سلام کرتا ہوں عمران خان کو اور اس کے لیڈرز کو، اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس سامراجی نظام کے خلاف لڑ رہا ہے، ان کو میرا سلوٹ ہے، ان کو میرا سلام ہے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جا کے آگے جو ہے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے۔ عزیز من، میں مزید آپ کو
صرف یہ بتاؤں گا کہ سول افسران کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنا کرائم منسٹر جو لگایا ہے شہباز شریف، اس سے انہوں نے جون میں پچھلے سال آئی ایس آئی کو ایک اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کے طور کے اوپر ان کی پروموشن بورڈز کے لیے انہوں نے اپروو کروایا تھا، اور مئی 2023 میں جو گریڈ 1920 اور 20 سے 21 کے پروموشن بورڈ ہو رہے ہیں، الیکشن یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں آگے کہ اس بورڈ سے بعد یا اس کے آگے پیچھے ہو، تاکہ اس بورڈ کی ویٹنگ کے بہانے ان افسران کو بلیک میل کر کے ان افسران کے ساتھ الیکشن کے اندر ریگنگ کروائی جائے، جو کہ ایک اسٹیبلشڈ رول ہے ایسا ہی انٹرنل ونگ کا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ریگنگ کرواتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی بات جو ہے واضح طور کے اوپر سامنے نظر آ رہی ہے۔ عزیزان من، اس کے علاوہ دوران حراست شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا، میں سیاست ڈاٹ پی کے ساتھ ان کا انٹرویو سن رہا تھا، بہت کچھ وہ باتیں چھپا گئے، دل ان کا ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پنڈی بوائے کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں پورے پاکستان میں، جی ایچ کیو ان کے حلقہ انتخاب کے اندر آتا ہے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا انہوں نے بھی کھل کے کہہ دیا کہ اب میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ بہت سی باتیں انہوں نے آف دا ریکارڈ کی اور بہت سی باتیں انہوں نے کی نہیں ہے۔ خاموش مجاہدوں کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو سیکٹر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر لایا گیا دوران حراست جب وہ تھے وہاں پہ۔ بریگیڈیئر فہیم رضا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلام آباد اور میجر جنرل فیصل نصیر نے جو ڈی جی سی ڈرٹی ہیری یہ ہے، اس نے ان کے اوپر بے تحاشا پریشر ڈالا کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر عمران خان کو چھوڑ دیں۔ ان کو انتہائی شدید گندے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ہیوملیٹ کرنے کی ان کو کوشش کی گئی۔ ڈیٹیلز میں نہیں لوں گا ان کا، میں پردہ رکھوں گا، انہوں نے اپنا بھی پردہ رکھنا ہے۔ شیخ صاحب آپ کو سلام ہے، شیخ صاحب نہیں مانے عمران خان کو چھوڑنے کے اوپر، ان کو شدید ان کو ہیوملیشن مختلف طریقے ان کے اوپر استعمال کیے گئے شیخ رشید صاحب کے اوپر، جو کہ شیخ رشید صاحب اس وقت بتا بھی نہیں رہی ہیں، باہر آ کے کھل کے بالکل نہیں بتا رہے، کسی کو بھی نہیں بتا رہے، لیکن ان کے اوپر شدید ترین گندا اور گھٹیا تشدد ایکسٹرا جوڈیشل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیزان من، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کی کانسٹیٹنسی ہے، مطلب دیکھیں وہ پنڈی بوائے کہلاتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے کیونکہ وہ جی ایچ کیو ان کے حلقے کے اندر آتا ہے، ہمیشہ سے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ فوج پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے پرو اسٹیبلشمنٹ پرو فوج لوگوں کے ساتھ بھی یہ حال کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، تو آپ پھر سوچیں کہ عام پاکستانی کے کیا حشر نشر یہ جرنیلی تولا کر رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ یہ ضرور اس کے بارے میں آپ کو بات سوچنی پڑے گی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اس وقت فوج جو ہے وہ ان لوگوں کو، جو پاکستان کے عام لوگ ہیں، پاکستان کی عام عوام ہے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ ان کو مار دے گی؟ یہ خاموش مجاہد سوال کرتے ہیں، ان کو کیا مارے گی؟ کیا جو پاکستان فوج کے افسر ہیں اور جوان ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو یہ جو اس وقت یہاں پہ بکواس جرنیلی ٹولے نے چلائی ہوئی ہے، بدماشی چلائی ہوئی ہے، وہ اس کو یہ بدماشی کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا وہ ان کے جرم میں شریک ہوں گے؟ کیا ان کے جرم میں شامل ہوں گے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر خود بھی راولپنڈی سے ہیں، ڈرٹی ہیری جو ہے وہ خود بھی راولپنڈی سے ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کے پھر بھی ایک راولپنڈی کے سیاستدان کے ساتھ اگر یہ کر سکتے ہیں جو ان کے اپنے حلقے کا ہے، تو باقی پاکستان کے اس کھیت کی مولی ہے پھر۔ اور اس وقت یہ سوال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نواز شریف کو کیا وعدے کر کے چیف آف آرمی سٹاف لگے ہیں، اور وہ ایسے کون سے وعدے ہیں اور کیا لکھ کے دیا گیا ہے اور کیا گارنٹی دی گئی ہے کہ اتنی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ پاکستانیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کی آزادی کو غصب کیا جا رہا ہے، پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروانے کی کوشش کی جا رہی، پاکستان کے سر کے اوپر جن چوروں کو مسلط کیا گیا ہے، جنہوں نے پاکستان کا 10 سال میں دیوالیہ 10 مہینے کے مختصر وقت میں دیوالیہ نکال دیا ہے، ان کو سلوٹ پہ سلوٹ مارے جا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے وعدے وعید کیے؟ عمران خان کو مائنس کرنا تو عوام نے بالکل انکار کر دیا، اس کے اوپر انتہائی واضح طور کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو ہوگا نہیں۔ لیکن صرف یہ بات نہیں ہے عزیزان من، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہ وعدے وعید کر کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام وعدے وعید جو ہیں وہ لے کے سامنے پیش ہوں گے، اور آپ کو بتائیں گے
کہ یہ کیا وعدے نواز شریف سے کر کے یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے انلیگل چیف آف آرمی سٹاف جس کی لیگلٹی کوئی نہیں ہے وہ بنا ہے، اور یہ چوروں کا ٹولہ اس نے ساتھ پہ جو جرنیلی اپنا لگایا ہوا ہے، جو کہ کسی کی بات سننے کے اوپر تیار نہیں ہے، اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی اگر عیاشی کرنی ہے تو ڈالرز میں ملینز بھی نہیں بلینز کمانا چاہتے ہیں، اور پاکستان سے باہر یہ جانا چاہتے ہیں۔ بچے انہوں نے پہلے ہی باہر سیٹل کیے ہیں، خود جائیں گے بعد، تو اس کے بعد ان کے پیچھے جائیں گے، اور ان کے تمام اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ تو اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ اس بات کے اوپر بات کرنا بھی بنتا ہے اور ان کو کھولنا بھی بنتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بشرط زندگی عزیزان من ان کا ایک کچا چٹا انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔